حضرات محترم، یہ ماہ مقدس ربیع الثانی کا یہ مہینہ اور اس مہینے کی 11 تاریخ کو 11ویں کو بہت سارے محب عاشق لوگ بڑی 11ویں شریف کا انعقاد کرتے ہیں۔ حضرت غوث الاعظم عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز آپ نے اسی مہینے کی 11 تاریخ کو پردہ فرمایا۔ 470 ہجری آپ کی پیدائش ولادت، 470 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور 561 ہجری میں 91 سال کی عمر میں آپ نے وصال فرمایا۔ حضرت غوث الاعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ سلسلہ قادریہ کے سربراہ چشم و چراغ، آپ کی نسبت سے ہی سلسلہ قادریہ مشہور و معروف ہوا۔ آپ حنبلی المسلک تھے، حنبلی مسلک سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کی ولادت، آپ مادرزاد ولی تھے۔ مادرزاد ولی کسے کہتے ہیں؟ مادرزاد ولی اسے کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں رہ کر بھی ولی ہو، جو ماں کے پیٹ میں ہو اس وقت بھی ولی ہو۔ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جب آپ دنیا میں تشریف لائے، اپنی والدہ کے شکم سے باہر تشریف لائے، جب آپ کو کچھ سمجھ پیدا ہوئی تو آپ کو دینی مدرس کے پاس لے گئے۔ جب استاد نے آپ کو پڑھایا، بیٹا پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جب آپ نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، پھر پڑھتے ہی گئے 15 سپارے ختم کر دیے۔ استاد نے کہا بیٹا آگے بھی پڑھو۔ پہلے تو استاد حیران ہوا کہ یہ بچہ ابھی ابتدا کر رہا ہے، ابھی ہی بسم اللہ پڑھ رہا ہے، ابھی بھی اپنے سبق کی ابتدا کر رہا ہے، لیکن اس نے بسم اللہ پڑھتے ہی 15 سپارے سنا دیے۔ استاد نے کہا بیٹا آگے پڑھ۔ تو سیرت کے اندر ہے، آپ فرماتے ہیں حضور میں اپنے ماں کے پیٹ میں جب تھا، ماں کے پیٹ میں، تو میری ماں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی، تو ماں کے پیٹ میں رہ کر میں نے 15 سپارے سنے اور 15 کے 15 یاد ہو گئے۔ تو مادرزاد ولی اسے کہتے ہیں جو ماں کے پیٹ میں ہو تب بھی ولی ہو، اسے مادرزاد ولی کہتے ہیں۔ ابھی آپ شیر خوار تھے، بچے تھے، ماں کا دودھ پیتے تھے۔ جب عید کا چاند نظر نہ آیا، لوگ پریشان تھے کہ صبح عید ہے یا رمضان المبارک کا آخری دن ہے، تو آپ کی والدہ نے کہا کہ کل رمضان المبارک کا آخری دن ہے، عید کا چاند نظر نہیں آیا۔ تو آپ سے لوگوں نے پوچھا کہ اس کی کوئی علامت، کوئی نشانی کیا ہے؟ تو آپ کی والدہ نے کہا، حضرت کی والدہ نے کہا کہ میرا بچہ صبح سے دودھ نہیں پیا، صبح سے دودھ نہیں پیا، اور میں سمجھ گئی کہ عید کا چاند نظر نہیں آیا، رمضان المبارک کا آخری دن ہے۔ لوگوں نے آپ سے سوال کیا، حضرت غوث الاعظم عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز سے لوگوں نے سوال کیا حضور آپ کو اپنی ولایت کا علم کب ہوا؟ کس وقت ہوا؟ آپ کی عمر کتنی تھی؟ کب آپ کو علم ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ کس عمر میں پتہ چلا؟ لوگوں نے سوال کیا آپ کو کب
پتہ چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ میں مدرسے پڑھنے گیا، اس وقت میری عمر 10 سال تھی، 10 سال عمر تھی، میں مدرسے میں پڑھنے گیا، مسجد پہنچا، دیکھا کہ مسجد سارے بچوں سے بھری ہوئی ہے، بیٹھنے کی جگہ نہیں، سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھنے کی جگہ نہیں۔ میں وہاں جا کر کھڑا ہو گیا اور کھڑا رہا کہ کہیں سے مجھے جگہ مل جائے اور میں بھی پڑھنے کے لیے بیٹھ جاؤں۔ جیسے ہی میں کھڑا رہا تو غیب سے آواز آئی کہ اے بچوں، راستہ دے دو، جگہ چھوڑ دو، وقت کا کتب آیا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے اس وقت سے پتا چلا کہ میں اللہ کا ولی ہوں، اور اس وقت میری عمر 10 سال تھی۔ 10 سال کی عمر میں آپ کو پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب آپ واش فرماتے جمعہ کو، جب بیان فرماتے، خطبہ فرماتے جمعہ کے دن، آپ جمعہ نماز ادا فرماتے، تو جمعہ کے دن جب آپ خطبہ ادا فرماتے تو جمعہ کی نماز، صبح کی نماز، فجر کی نماز کے بعد لوگ مسجد میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کی کرامت، آپ کا یہ کشف، یہ آپ کی طاقت کہ جمعہ کے دن فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد مسجد میں لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس خیال سے کہ دیر سے ہم اگر آئے تو ہمیں بیٹھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ تو صبح سے فجر کی نماز کے بعد آپ کا بیان سننے کے لیے، خطبہ سننے کے لیے لوگ اتنی جلدی تشریف لاتے، فجر کی نماز کے بعد آنا شروع ہو جاتے۔ آپ جب خطبے کے لیے تشریف لاتے، ایک دن آپ آئے اور ایک شخص صبح آ کر پہلی صف میں آ کر بیٹھ گیا، بیٹھا رہا، لوگ آتے رہے، صفوں میں بیٹھتے رہے۔ آپ آئے منبر پر، آپ نے واز شروع کیا، واز کرتے ہوئے آپ نے اس شخص کو دیکھا کہ وہ بیٹھا تو ہے لیکن ہے پریشان، بیٹھا تو ہے لیکن وہ ہے پریشان۔ آپ اس کی پریشانی کو بھی سمجھ گئے، یہ پریشان کیوں ہے، اسے کیا دقت ہو رہی ہے، اسے کیا پریشانی ہو رہی ہے۔ آپ اس پریشانی کو بھی سمجھ گئے۔ آپ اٹھے، منبر سے اٹھے اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا، جیسے ہاتھ رکھا اس کی پریشانی وہیں بیٹھے بیٹھے حل ہو گئی۔ پھر آپ نے واپس آ کر پھر واز کرنا شروع کر دیا۔ جب واز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے آپ سے سوال کیا، حضور یہ کیا ماجرا ہے کہ آپ واز کرتے کرتے واز کو چھوڑ کر اس آدمی کے پاس پہنچے، اس کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر آ کر پھر واز کرنا شروع کر دیا؟ آپ نے فرمایا کہ جب میں نے واز شروع کیا اور یہ شخص صبح فجر کی نماز کے بعد سب سے پہلے آیا ہوا تھا اور اسے اندر سے پیٹ نہیں سے خراب کیا ہوا تھا کہ باہر جاؤں اور رفع حاجت کے لیے باہر جاؤں، اور یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں اٹھتا ہوں تو اتنی صفیں طے کر کے مجھے جانا پڑے گا، اتنی زیادہ تعداد میں صفیں پھیلان کر جانا پڑے گا، اگر بیٹھتا ہوں تو پیٹ مجھے تنگ کر رہا ہے۔ میں نے اس کی پریشانی کو دیکھا اور واز کرتے ہوئے اس کے سر پر میں نے ہاتھ رکھا اور وہیں بیٹھے بیٹھے اسے تسلی ہو گئی اور اس کی پریشانی حل ہو گئی، اس لیے میں واز کرتے ہوئے واز اٹھا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ تو سامعین محترم، اب اس کی کیفیت کو سمجھنا اور اس کی پریشانی کو سمجھنا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کی پریشانی کو دور کرنا، یہ کرامت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کرامت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ آپ واز فرماتے اور واز کرنا چھوڑ دیا، واز نہیں کرتے تھے۔ ظہر کے وقت، ظہر کی نماز کے بعد آپ نے آرام فرمایا۔ حضرت غوث الاعظم عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز نے آپ نے آرام فرمایا، سارے پردے ہٹ گئے، حجابات ہٹ گئے، دوریاں ختم ہو گئی۔ حضرت غوث الاعظم عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز کو
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دیدار کرایا، حضور کا دیدار ہوا۔ بعض کتابوں کے اندر ہے کہ بیداری میں دیدار ہوا، اور بعض کتابوں کے اندر ہے کہ خواب میں، نیند میں دیدار ہوا۔ تو ہم تو یقین رکھنے والے ہیں، اگر خواب میں، نیند میں دیدار ہوا تب بھی ہم تسلیم کریں گے، اگر بیداری میں حضور کا دیدار ہوا تب بھی ہم تسلیم کر لیں گے۔ لہذا حضور کا دیدار ہوا، سارے پردے ہٹ گئے، حجابات ہٹ گئے، میرے کریم نے کرم فرمایا، حضور کا دیدار ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت غوث العظم کو فرمایا، عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے بیٹا تو واز کر، واز کیوں نہیں کرتا، بیان تقریر کیوں نہیں کرتا؟ حضرت غوث العظم عرض کرتے ہیں حضور میں عجبی ہوں، اور یہاں پر لوگ بڑے فصیح بلیغ لوگ ہیں، فصاحت والے ہیں، فصیح لوگ ہیں، اور ان فصیح لوگوں کے سامنے میں عجمی ہو کر کیسے بیان کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹا اپنا منہ کھول۔ آپ نے اپنا منہ کھولا تو میرے کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ میں 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا، 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالا۔ اس کے بعد میرے کریم آقا تشریف لے گئے، اور کچھ دیر کے بعد مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا، جس کے بارے میں میرے کریم آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم والی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور اس شہر کا دروازہ علی ہے، وہی مولا کائنات علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ فرمایا بیٹا اپنا منہ کھول۔ حضرت غوث العظم عبد القادر جیلانی نے اپنا منہ کھولا، مولا کائنات نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن حضرت غوث العظم عبد القادر جیلانی کے منہ میں ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی مرتبہ ڈالا؟ 7 مرتبہ۔ اور مولا علی کتنی مرتبہ ڈال رہے ہیں؟ 6 مرتبہ۔ حضرت غوث العظم عبد القادر جیلانی عرض کرتے ہیں حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 7 مرتبہ میرے منہ میں لعاب دہن ڈالا ہے، اور آپ نے 6 مرتبہ کیوں ڈالا؟ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نے 7 مرتبہ تیرے منہ میں لعاب دہن ڈالا، اور میں نے 6 مرتبہ اس لیے ڈالا کہ حضور کا ادب رہے، حضور کے ادب احترام کی خاطر میں نے 7 مرتبہ نہیں ڈالا، 6 مرتبہ ڈالا ہے لعاب دہن۔ اے بیٹا واز کیا کر، بیان کیا کر، خطابات کر۔ حضرت غوث العظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد میں جب بھی بیان کرتا تو لوگ جوق در جوق میرا بیان سننے کے لیے حاضر ہوتے، اور اتنی تعداد کے اندر سیرت ہے، سیرت کی کتابوں میں ہے، کوئی مانے یا نہ مانے اس کا اپنا عقیدہ اپنا ایمان، نہ مانے کیا کر سکتے ہیں، لیکن سیرت کی کتابوں کے اندر ہے کہ جب آپ واز فرماتے، بیان کرتے، تو آپ کا بیان سننے کے لیے 40,000 لوگوں کا مجمع ہوتا، 50,000 70,000 لوگوں کا مجمع ہوتا، اور وہاں پر اس دور میں لاؤڈ سپیکر نہیں ہوتا تھا، کوئی سپیکر، کوئی انتظام، کوئی سہولت، یہ انتظام نہیں تھے، آپ ایسے ہی بیان فرماتے، بغیر سپیکر کے بیان فرماتے۔ آپ کی یہ کرامت تھی کہ اس 40,000 مجمع کے اندر جیسے قریب بیٹھنے والا شخص آپ کے بیان کو سنتا، اس 40,000 مجمع میں بیٹھنے والا آخری شخص بھی آپ کے بیان کو ویسے ہی سنتا تھا۔ یہ کرامت ہے۔ حضرت شیخ ابو العباس موصلی فرماتے ہیں کہ خلیفہ وقت المظفر یوسف حضرت غوث العظم عبد القادر جیلانی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت شیخ ابو العباس موصلی فرماتے ہیں کہ میں حضرت کے ساتھ مدرسے میں اکٹھے پڑھتا تھا،
آپ اس وقت مدرسے میں پڑھا کرتے تھے، طالب علمی کی بات ہے، حضرت غوث العظم عبد القادر جیلانی بھی طالب علم تھے، مدرسے میں پڑھا کرتے تھے، تو میں حضرت کے ساتھ تھا، پڑھتا تھا، اکٹھے ہی پڑھتے تھے، اور ایک موقع پر اکٹھے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اس دور میں جو خلیفہ وقت تھا المظفر یوسف عباسی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور 10 تھیلیاں اشرفیوں کی آپ کی خدمت میں پیش کی، حضور اسے قبول فرمائے۔ حضرت غوث العظم عبد القادر جیلانی فرمانے لگے کہ یہ مال اپنا واپس لے جاؤ، تمہارے مال کی ہمیں ضرورت نہیں، اللہ کریم نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، ہمارے پاس سب کچھ ہے، لہذا یہ واپس لے جاؤ۔ وہ خلیفہ وقت بار بار اصرار کرتا رہا، حضور آپ لے لیں، حضور آپ لے لیں، بار بار اصرار کرتا رہا۔ آخر آپ بار بار اسے روکتے رہے اور ٹالتے رہے کہ واپس لے جاؤ، اپنا مال واپس لے لو، اور خلیفہ وقت بار بار عرض کرتا رہا حضور آپ لے لیں، آپ لے لیں۔ آپ جب بار بار روکتے رہے تو آپ جلال میں آ گئے، اور جلال میں آ کر وہ 10 تھیلیاں اشرفیوں کی لے کر ہاتھ میں لے کر پھر ان کو دبایا، پھر اس انداز کے ساتھ دبایا کہ ان اشرفیوں کی تھیلیوں سے خون جاری ہو گیا، خون جاری ہو گیا۔ اشرفیوں کی تھیلیوں سے خون کا جاری ہونا یہ کیا ہے؟ زور سے دبایا اور خون جاری ہو گیا۔ آپ نے فرمایا قسم بخدا اے خلیفہ وقت، اللہ کی قسم، اگر میں چاہوں تو ان اشرفیوں کی تھیلیوں سے اتنا خون بہے، اتنا خون بہے کہ ان خون کے بہنے سے تمہارے محلات بھی یہ خون بہا کر لے جائے، بہا کر لے جائے۔ اس علامت کو اور اس عمل کو دیکھ کر وہ خلیفہ وقت بے ہوش ہو کر گر گیا۔ حضرت شیخ ابو العباس موصلی فرماتے ہیں کہ میں نے ایک موقع پر اسی خلیفہ وقت کو حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی قدس سر العزیز کی خدمت میں دیکھا کہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہی خلیفہ وقت حضرت کی خدمت میں عرض کر رہا ہے حضور مجھے کوئی کرامت دکھائیں، کوئی کرامت دکھائیں، میں کرامت دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، میں اپنے قرار کی خاطر، اطمینان کی خاطر، دل کو مطمئن کرنے کی خاطر آپ سے عرض کر رہا ہوں مجھے کرامت دکھائیں۔ آپ نے فرمایا کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ تو خلیفہ وقت نے کہا اسی مقام پر بیٹھے بیٹھے مجھے ایک سیب چاہیے۔ آپ اٹھے نا، آپ جائیں نا، آپ کسی کو حکم بھی نہ کریں، کسی کو بلائیں نہ، کسی کو بھیجیں نہ، آپ بیٹھے بیٹھے اسی مقام پر مجھے ایک سیب دلا دیں۔ اللہ اکبر! آپ وہی بیٹھے بیٹھے ہاتھ کو پھیلایا، ہاتھ کو جیسے آپ نے پھیلایا تو آپ کے ہاتھ میں 2 سیب آ گئے، 2 سیب آ گئے۔ ایک سیب اس خلیفہ وقت کو دیا اور ایک سیب اپنے پاس رکھا، اپنے پاس رکھا۔ اس کے بعد جب سیب کو کاٹنا شروع کیا، جو سیب آپ نے اپنے پاس رکھا تھا جب اس کو کاٹا تو وہ سیب صحیح و سلامت تھا، اور اس سیب سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی، کستوری کی خوشبو آ رہی تھی، اور صاف ستھرا صحیح و سلامت تھا۔ اور جو سیب اس خلیفہ وقت کے ہاتھ میں تھا جب اس کو کاٹا گیا تو اس سیب سے کیڑے ہی کیڑے نکلے۔ آپ نے فرمایا خلیفہ وقت کرامت تم نے دیکھ لی، سیب حاضر ہو گئے، اب یہ بھی سن لے کہ میرے پاس جو سیب تھا وہ صحیح و سلامت کیوں تھا، اور تیرے ہاتھ میں جو سیب تھا اس سے کیڑے کیوں نکلے۔ آپ نے فرمایا جو تیرے ہاتھ میں سیب تھا جب وہ تیرے ہاتھ میں آیا، تیرے ہاتھ سے لگنے کی وجہ سے، تیرے ہاتھ سے لگنے کی وجہ سے اس کے اندر کیڑے آ گئے، اس لیے یہ علامت ہے کہ کوئی صحیح و سلامت پاکیزہ چیز کسی ظالم کے ہاتھ میں آ جائے تو اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں، اس میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ تو ظالم بادشاہ ہے، اس کی علامت ہے تیرے ہاتھ میں سیب آیا اور تیرے ہاتھ کے ساتھ سیب لگنے کی وجہ سے اس سیب کے اندر کیڑے آ گئے۔ اللہ اکبر! حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی حنبلی المسلک تھے، حنفی نہیں تھے،
मालकी नहीं थे, और आप इस मसलक हम्बली मसलक से ताल्लुक रखने वाले हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल उनके पैरोकार थे, उस मसलक से ताल्लुक रखने वाले थे हजरत गौसुल आजम अब्दुल कादिर जीलानी कुद्दिस सिर्रुल अजीज। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ये अल्लाह के बहुत बड़े वली भी थे, मुजतहिद भी थे, आलिम भी थे, और इनके पीछे एक पूरा मसलक हम्बली मसलक है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल, हजरत गौसुल आजम अब्दुल कादिर जीलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु हम्बली मसलक के थे, हम्बली मसलक के थे। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल रदी अल्लाह तआला अन्हु, अल्लाह अकबर, ये वो अजीम हस्ती है कि आप नहर के किनारे वुजू फरमा रहे थे, वुजू कर रहे थे, और वुजू करते हुए जब आपने वुजू फरमाया, जाहिर है कि वुजू करते हुए पानी जो वुजू वाले आज़ा से लगकर फिर जब जुदा होता है तो वो पानी फिर नहर में जा रहा था। आपने वुजू फरमाया नहर से, और नहर का पानी आपके आज़ा, वुजू वाले आज़ा से लगकर फिर नहर में जा रहा था। नहर जारी और सारी थी, पानी बह रहा था। कुछ फासले पर एक चोर, एक डाकू, वो आकर उस नहर से पानी पीने लगा। उसे खबर न थी कि कुछ फासले पर हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल बैठे हुए हैं, तो उस पानी से उसने पीना शुरू किया। पी कर जब उठा और जाने लगा तो गैब से आवाज आई, ऐ गुनाहगार शख्स, अल्लाह करीम ने तेरे सारे गुनाह माफ फरमा दिए हैं। वो हैरान होकर खड़ा हो गया, यार मैंने कोई नेकी नहीं की, कोई ऐसा अमल नहीं किया, ये गैब से आवाज कैसे आई? फिर आवाज आई, ऐ गुनाहगार, जिस नहर के पानी से तूने पानी पिया है और इसी नहर के पानी से वक्त के इमाम अहमद बिन हम्बल नमाज का वुजू कर रहे हैं, और पानी वुजू वाले आज़ा से लगकर इस नहर के पानी से जारी है, उस पानी की बरकत से, पानी भी तुमने पिया है, उस पानी की बरकत से अल्लाह करीम ने तेरे सारे गुनाह माफ फरमा दिए। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। कुरान कहता है, कुरान कहता है सच्चों के साथ हो जाओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। कुरान कहता है सच्चों के साथ हो जाओ। अब हम कैसे शनाख्त करेंगे कि सच्चे कौन हैं? अल्लाह करीम कुरान जिसे सच्चे कह रहा है वो सच्चे कौन हैं? कैसे अलामत, कैसे पता चलेगा? क्या अलामत है, क्या निशानी है? ये सवाल आप पर छोड़ रहा हूं, आप तलाश करें सच्चों की निशानी क्या है, सच्चों के साथ हम कैसे हों, कैसे पता चलेगा ये सच्चे हैं? हर चीज की शनाख्त हो जाती है, हर चीज की पहचान हो जाती है। फ्रूट अगर हम लेने जाएं तो हर फ्रूट की पहचान हो जाती है, कौन सा अच्छा है और कौन सा दागी है। कपड़ा लेने जाएं तो हर कपड़े की पहचान हो जाती है, कौन सा कपड़ा अच्छा है, कौन सा कपड़ा हल्का है, कौन सा कपड़ा गर्मियों वाला है, कौन सा कपड़ा सर्दियों वाला है। किसी करियाने की दुकान पर जाएं तो हर चीज की पहचान हो जाती है। ये चीनी मोटे अंदाज में आ रही है, ये चीनी बारीक है, हर चीज की पहचान है। हर किसी को अल्लाह करीम ने अकल दी है, दिमाग दिया है। जैसे दुनिया के अंदर हर चीज की हम शनाख्त कर सकते हैं, तो ये भी तुम पर है कि तुम सच्चों की तलाश करो, सच्चों की पहचान करो कि सच्चे कौन हैं, जिसके बारे में अल्लाह करीम ने फरमाया उनके साथ हो जाओ, उनसे निस्बत जोड़ो।